اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے پارے میں ہم نے سورۃ ہود کی آیت 6 سے 123 اور سورۃ یوسف کی 1 سے 52 آیتیں ہم نے دیکھی تھی۔ ان دونوں کے بیچ میں ہمیں سورۃ ہود کے ناطے سے تو پچھلے انبیاء کرام اور خاص طور میں پھر اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اتار چڑھاؤ دکھے، حق کے لیے کیسے بندہ کھڑا ہوتا ہے، رسپانس سے قطع نظر لوگوں نے کیا جواب دیا اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور وہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو اللہ کے رستے کی صحبتوں کو بندہ دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں، جو مشکل ہے شکر ہے کہ میں اس میں ہوں نا، تبھی تو یہ مشکلات مجھے آ رہی ہیں۔ لہٰذا حضرت نوح کی زندگی کے بعد ہم نے سورہ ہود کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور صدمے کو دیکھا تھا کہ آپ کتنا اس وقت تکلیف محسوس کرتے تھے جب لوگوں نے آپ کو دیوانہ اور مجنوں کہا، اور پھر اس کے بعد جب سورہ یوسف شروع ہوئی تو ہم نے اس میں احسن القصص دیکھا۔ حسن تھا، باپ کی محبت تھی، لیکن کل ذی نعمت محسود، اللہ کا یہ ایک فیصلہ ہے، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، اس لیے اپنی نعمتوں کا بہت ایکسپوجر کرنے سے منع کیا گیا کہ نہیں ایسے نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو۔ تو بہرحال ہم نے اس میں مختلف طریقے سے چیزوں کو دیکھا۔ آج کا پارہ نمبر 13 ہے، جس میں یا ایھا الذین آمنوا کی کوئی ایک پکار نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ پارے چل رہے ہیں کہ جس میں دوسروں کے کہنے سے زیادہ انسان کے اپنے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ پارہ نمبر 13 ون آف دی موسٹ فیورٹ پارہ ہے میرے لیے۔ یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کے بارے میں اگر ایک لفظ بھی نہ پڑھتی نا تو الحمدللہ میرے دل میں اس پارے کے ساتھ جو کچھ ہے تو وہ آپ کے پاس جو میرا وقت ہوتا ہے اس کے لیے یہ کافی تھا کہ میں اس کو بیان کروں۔ لیکن آج چونکہ ہمارا اس میں ایک نیا تھیم ہے تو آج کا پارہ نفس امارہ اور شیطان، یہ دو لفظ لکھیے، پیار سے نہ لکھیے گا، یہ دو دشمن ہیں آپ کے میرے نفع مند بننے کے راستے کی۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو فائدہ دوں، فائدہ لینے کی کیفیت شوق ہے کہ مجھے فائدہ مل جائے، مجھے مل جائے، یہ حیوانیت ہوتی ہے۔ دوسرے کے کھانے میں سے بھی منہ مار رہے ہوتے ہیں کئی جانور، لیکن نفع دینا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن ساری خواہشوں، ساری دعاؤں کے باوجود کیوں نہیں دے پاتے؟ اور خاص طور پہ جب انسان کسی دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو نفع دے رہا ہے۔ اب یہ نفع کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، سیکولر ہو یا سیکرڈ ہو، مذہبی تعلیم ہو یا دنیاوی ہو، وہ چاہے کوئی سائنس کی ایجاد ہو، کوئی فلاں ہو، لیکن انسان کو فطرتاً یعنی اس کے کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے خمیر میں ڈالا ہوا ہے کہ اس کی ذات سے کوئی خیر پہنچے، لیکن کیوں نہیں دے پاتا؟ اس کے راستے کی رکاوٹ نفس امارہ ہے، جو پارے کے ابھی شروع میں ہی آئے گا، وہیں بات کریں گے۔ اور دوسرا ہے شیطان، جس کا تذکرہ سورۃ ابراہیم کے ایک پورے رکوع میں آئے گا کہ جس میں شیطان کی قیامت کے دن کی جانے والی تقریر ہے۔ اس بارے میں نصر من اللہ و فتح قریب کے ناطے سب سے پہلی نصر تو دیکھیں گے آپ حضرت یوسف کی ہے۔ بھائیوں نے کیا سوچا تھا کہ چلو کچھ نہیں، نہ قتل کرو، بس کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا اس کو لے جائے گا۔ بھائیوں کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوسف جس کو اپنے حساب سے وہ ٹھکانے لگا چکے، کل جب اس سے ملاقات ہوگی تو وہ مصر کا وزیر خزانہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ جس میں دشمن تو اس کے لیے بہت ہی برا سوچتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ ساتھ دے دے تو کوئی آپ کا بال کا بیکا بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ نصر من اللہ میں آگے بہت کچھ آنا ہے۔ حضرت یوسف کے قصے کے بعد ہم نے انشاءاللہ اس بارے میں سورۃ رعد پڑھنی ہے۔ پوری سورۃ رعد کا ایک ہی ٹاپک دے دوں، بی بینیفیشیل، ناٹ بینیفیشری، بی بینیفیشیل۔ جو لوگ بینیفیشری بننا چاہتے ہیں نا، وہ بیچارے
حقوق مانگتے مانگتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی بینیفیشیل نہیں بنتے، اور کبھی کو بینیفیشیل بن کے تو دیکھے۔ سب سے بڑی بینیفیشری وہ خود ہی ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا انگلش کے لفظوں میں، کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی لفظ مجھے دکھا نہیں۔ اردو میں بتا دیتی ہوں کہ جو ساری زندگی یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کیا ملے گا، مجھے کیسے ملے گا، اور کچھ اور، تو ان کو نہیں ملتا۔ لیکن جب آپ دینے والے بن جاتے ہیں نا کہ ایک دفعہ اللہ مجھے کسی کے کام کا بنا دے، تو پھر اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی برتن میں دودھ ہو جو وہ دوسروں کو دے گا اور اس برتن میں دودھ نہ ہو؟ برتن میں جو ہوتا ہے نا وہی باہر نکلتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے وہی باہر آتا ہے جو اندر ہوتا ہے۔ کسی کو دینے سے پہلے آپ کے اپنے اندر کنٹین ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر اس میں انشاءاللہ ہم اس کو آگے مزید بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ کیسے موت کے وقت اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، قیامت کے دن کی جھلکیاں، اور خاص طور پہ پوری سورۃ ابراہیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ بالکل آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ آپ آگے ہیں۔ پھر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی منہ بولتی تصویر ہے کہ جنہوں نے حقیقت میں اللہ کے سارے معاملات کو اپنی فہم اور فراست کے ساتھ سمجھا، اور پوری زندگی اپنی، بلکہ زندگی کے آخری دنوں تک میں اسی بات پہ کھپا دیا کہ وہ بھائی جنہوں نے ان کو تکلیفیں دی، آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ان کے عروج کا ذریعہ بنے۔ ایمان کی طاقت میں تو سب سے پہلی طاقت تو پھر یوسف کی ہے۔ کیسے جیل کی قید سے نکلنے سے انکار کرتے ہیں کہ میں نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرے اوپر لگا ہوا الزام نہ دھلے۔ اللہ کے نبی نے از راہ عاجزی کہا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو میں بلانے والوں کے ساتھ فوراً چل پڑتا۔ ایمان کی طاقت تو تھی ہی، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے رستے کے کام کرنے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بے داغ رکھیں گے نا، پھر ہی بات ہے، ورنہ تو لوگ آپ کے دھبے ٹٹولنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ بڑا خوبصورت لگتا ہے دور سے یہ کام، فلاں پڑھا رہا ہے۔ آج یہاں امریکہ میں دیکھیے کتنے اسپیکرز ہیں ماشاءاللہ، ایک سے ایک بڑھ کر بردرز ہیں، انگلش کے اسپیکرز ہیں، فری ورڈز ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے انڈو پاک کلچر میں دیکھیں تو اردو والے بہت سے ہیں۔ ظاہر یہ کام کرنے والا لوگوں کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے واہ کیا بات ہے، کیونکہ لوگ ظاہری عزت دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں نے کبھی یہ بات سوچی کہ ایک چیز جو آپ کھلے روڈ پہ رکھ دیں تو لوگ کس کس نظر سے ان کو نہیں دیکھتے ہوں گے، کیا نہیں ہوگا؟ تو یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو اس بات پہ آپ کو جماتے رکھتی ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا۔ اور اسی طرح ایمان کی طاقت دکھے گی یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو معاف کرنا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے بڑا آسان لگتا ہے، لیکن یہ اصل میں آسان نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے۔ کہ جن بھائیوں نے ہماری زبان میں ان کی زندگی برباد کر دی، ان کو رول دیا، ان کو باپ کی محبت سے جدا کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، کیا وہ ان کو آسانی سے معاف کرتے؟ کل انہوں نے، اور اسی کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ لیجئے کہ جب انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ 21 سال سے دکھ دینے والے ساتھیوں کو، وہ لوگ جو ان کے اپنے ہی پیارے تھے، کیسے معاف کر دیا کہ جاؤ آج میں تمہیں ایسے ہی معاف کرتا ہوں جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کیا تھا۔ تو یہ ایمان ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر آپ بھی معاف کیجیے، آپ یہاں کسی کو بھی معاف کر رہے ہیں نا، اس کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی گناہ معاف کر کے آپ کو اپنے رستے میں آگے لے آئے گا۔ پھر اسی طرح سے ایمان کی طاقت دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو موت کے وقت دکھے گی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والے کو موت کے وقت ثابت قدم رکھتا ہے۔ جہاں وہ آیت آئے گی انشاءاللہ وہاں کچھ باتیں کریں گے۔ آئیے ذرا سورۃ یوسف کا حصہ جو ہماری اس حصے میں اس کو پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی عمل کے بے شمار نقطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 53 سے 111 یعنی اینڈ تک آئے گی۔ پھر اسی بارے میں ہم پوری سورۃ رعد بھی پڑھیں گے، سورۃ ابراہیم بھی پڑھیں گے، اور اسی طرح سے آگے پھر اس کے بعد سورۃ ہجر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 53 سے 57۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس امارہ ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔
میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی رحم کرے، یقیناً میرا رب پالنے والا، بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس نے اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا، آپ ہمارے ہاں ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ نوٹ کیجئے نکتہ، پہلے نہیں تھا بادشاہ نے سوچا ہوا کہ میں ان کو وزیر خزانہ بناؤں گا، اچھا اس کو خوابوں کی تعبیر آتی ہے، لاؤ ذرا میں دیکھوں یہ کوئی کام دے دوں گا، کوئی جاب آفر کر دوں گا۔ لیکن وہ جب کلمہ، علماء کہتے ہیں یوسف کی بات چیت نے بادشاہ کا دل مو لیا۔ یہ دعا کریے اللہ ایسی فراست دے، نبی تلی بات کریں، دلوں میں اتریں۔ لوگوں نے آپ کے بارے میں بہت نیگیٹو باتیں سنی ہوتی ہیں، نہ ان کی بات نہ سنیے گا، وہ ایسے ہے، وہ وہابی بنا دیتے، وہ یہ کر دیتے، نہ جانے لوگ کیا کیا سوچے رکھتے ہیں۔ اور کبھی کوئی ایک آتا ہے، یہ 20 لوگوں کی مثال تو ہمارے اپنے پاس نور و قرآن کے مطابق موجود ہے۔ بہت لوگ ڈراتے تھے، یہ ہے ادھر نہ جانا ادھر، پھر کسی دوست کی پارٹی میں اب دوست کو نہ نہیں کر سکتے تھے، آگے وہاں لیکچر سن لیا، کوئی بات سن لی، کوئی مل گیا۔ اللہ تعالیٰ وہ جو بیچ میں شک اور وہم کی دیواریں ہوتی ہیں اس کو گرا دیتے ہیں، جس کی اللہ چاہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں ہر ایک کی نہیں گرتی۔ تو یوسف علیہ السلام کا کلام بادشاہ کو مجبور کر گیا کہ میں یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بناؤں۔ کیوں؟ ابھی رکوع کے اینڈ پہ بات کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مامور کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اب اس جملے کو سن کر کوئی یوسف کے بارے میں غلط نہ سوچے، اچھا مال، منی میٹر، بڑے لوگوں کو شوق ہوتا ہے منی میٹرز کو جاننے کا، کیا ہے، کدھر ہے، کتنا ہے، کیسے ہے، کس کو کیا، نہ۔ اور اللہ رحم کرے اگر ملکی سطح پہ دیکھ لے تو آج کی سیاست میں عموماً دیکھیے تو نظر پیسے پہ ہوتی ہے، اتنا لگا لو کوئی بات نہیں، بعد میں ایک دفعہ اقتدار مل گیا تو حاصل کریں گے۔ نوٹ کیجئے یوسف علیہ السلام نے یہاں اس ملک کے خزانوں کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے جس پہ قحط کے بعد وہاں ایک کہہ لیجئے کہ بینکرپسی فائل ہونے والی تھی، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، میں حفاظت کرنے والا باخبر ہوں۔ دو باتیں ہیں ان لوگوں کی خوبیاں پرکھنے کے لیے جن کو بھی کبھی منی میٹرز دیں، حفاظت بھی ہو اور جانتے بھی ہوں اس کام کو کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، یہ تو اتنا حسین جملہ ہے، اس کے پیچھے وہ ساری داستان ہے جو آپ اس بارے میں پڑھیں گے۔ آزمائشوں کی چکی میں پس کے، حالات کے اتار چڑھاؤ میں اوپر نیچے ہو کے، اچھل اچال کے، اللہ نے یوسف کو مصر کا قبضہ دے دیا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر، بخش دینا، تقوی اختیار کرنا، اچھے دنوں کا انتظار کرنا، جب لوگ آپ کا برا چاہیں آپ ان کا اچھا چاہیں، یہ وہ کوالیفیکیشنز ہیں جو آپ کی ریزیومے پہ لکھی جاتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بعد آپ کو اللہ کے رستے کی جابز ملتی ہیں۔ کیا کیا؟ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، یعنی گویا کہ اس کو امریکن پاسپورٹ مل گیا، دنیا کے کچھ 1 2 4 ملکوں کے سوا ہر جگہ بغیر ویزے پاسپورٹ کے جائے۔ اللہ کیسے لوگوں کو اپنے کام کا بنا لیتا ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ پتہ نہیں آپ نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔ جس چیز کے لیے لوگ ترستے ہیں، گھر بیچتے ہیں، زیور بیچتے ہیں، ایک دفعہ زمین کے ان ٹکڑوں پہ قدم لگ جائے، ایک ویزا مل جائے، وقتی مل جائے، بعد میں پکا کر لیں گے، اللہ نے یوسف کو اس کا پاسپورٹ، اس کی نیشنلٹی دے دی۔ یہ اللہ کے وہ غیر مخصوص طریقے ہوتے ہیں، یہ وہی جانتا ہے جس کو اللہ اس چیز میں ڈالتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہو گئیں۔ کیوں؟ ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یوسف نیک تھے، اللہ کو کوئی غلطی نہیں لگی، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی فیورٹزم نہیں تھا اس بارے میں کہ یوسف کے ساتھ یہ کرنا ہے تو فلاں کے ساتھ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ غلطی کے ساتھ ہی کوئی معاملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت دکھ رہی ہے۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ تو ان آیات میں دیکھیے ایک آیت ایمان سے متعلق ہے، اس پہ کان، آنکھیں، دل، دماغ لگا لیجئے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان اور تقوی دنیا میں خیر اور آخرت میں خیرن کثیرن کا ذریعہ بنتے ہیں۔
یہ جو دنیا کی خیر ہے نا ایمان اور تقوی کی، اس کو بچوں کو جمع کریں. پیسہ کتنا، گاڑیاں کتنی، بنگلے کتنے، ٹھیک ہے اللہ ان کو اپنے نصیب کے ساتھ سب کچھ دے دے گا. آپ ان کے بارے میں اچھی خواہشیں بھی رکھیں، اچھی تمنائیں بھی رکھیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. پھر اس پارے کہ آپ شروع کی آیتوں پہ اگر غور کریں، تھوڑا سا بات کروں گی نفس پہ. آپ دیکھیے کہ میں، آئی ایم، مجھے، میری، یہ جتنے جملے اردو انگلش کے ہیں نا بولتے، یہ نفس ہے. آئی ایم ہونے کا احساس انسان کو ہوتا ہے. جانوروں کے اندر کوئی ایسا احساس نہیں ہے کہ جس میں ان کو کچھ ہونے کا احساس ہو. نفس ایک ہی ہے. اس کے عروج اور زوال کے ناطے سے 3 اس کی کیفیات ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. نفس امارہ جو یہاں پہ دکھ رہا ہے، نفس لوامہ سورۃ قیامت میں دکھے گا، اور نفس مطمئنہ سورۃ فجر کی آخری آیت میں دکھے گا. یہ نفس کیا ہے؟ یہ نفس انسان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے؟ اپنی اصل کے اعتبار سے نفس جو ہے نا وہ امارہ ہے. نفس امارہ کس طریقے سے انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ قرآن پاک کا مزاج دیکھیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ نفس مومن کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑتا. اپنی اصل کے اعتبار سے ہر انسان مکمل طور پہ پارسا نہیں ہے. نفس انسانی انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر رحمت سے ہی انسان بچتا ہے. اللہ ما رحم ربی کی بات اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ادھر دکھ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے تناظر میں چونکہ یہ آیت آئی ہے اور یہ قول، یہ جملہ حضرت یوسف کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو عزیز مصر کی بیوی کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں کسی نے کہا جو اس کے بالکل پچھلے پارے کے آخری جملے تھے کہ اس نے کنفیس کیا تھا کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے ہی یوسف کو بہکایا تھا. تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس عورت کی اتنی پکی سچی توبہ کو دیکھ کر دل میں گمان آتا ہے کہ اللہ نے اس کو پھر بعد میں ہدایت دے دی ہوگی. لیکن زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اسی طرف جاتا ہے جدھر یوسف علیہ السلام کی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ نفس امارہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ نفس امارہ شیطان کا دوست ہے. لکھ لیجئے، نفس امارہ از دا بیسٹ فرینڈ آف دی ڈیول. شیطان کا دوست ہے. ہمارے اندر 2 فورسز ہیں، باہر نفس لوامہ ہے اور اندر نفس امارہ ہے. نفس امارہ شیطان کا دوست ہے اور نفس لوامہ شیطان کا دشمن ہے. شیطان ہمارے جسم میں نفس امارہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفس امارہ غدار ہے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ کہاوت اس کے اوپر آتی ہے. شیطان کا چیلا ہے. رمضان میں شیطان تو بند کر دیے جائیں گے، پھر بھی گناہ کون کرائے گا؟ یہی نفس امارہ کو پٹیاں پڑھا کے جاتا ہے. بالکل تصور کی آنکھ سے میں دیکھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ رمضان سے پہلے شیطان آ کر خوب چکنی چپڑی باتیں کر کے نفس امارہ کو کہتا ہوگا کہ بات سنو، اب میں تھوڑے دن چھٹی پہ جا رہا ہوں، پلیز میرے بعد کام ٹھیک رکھنا، دیکھو کام نہ خراب ہو، دیکھو میں آؤں گا میں تمہیں عید کی پارٹیوں میں خوش کر دوں گا، دیکھنا میں تمہیں خالی نہیں چھوڑوں گا، منہ مانگا انعام دوں گا. اور بیچارہ نفس امارہ پورا مہینہ روزے رکھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، تراویحاں، تہجد، عمرے اور جو بھی محنتیں ایک ایمان والا رمضان میں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی نفس امارہ کچھ نہ کچھ پر پرزے دکھاتا ہے. جو ہمارا وقت کا ضائع کرنا، ہمارے دلوں میں بدگمانی آنا، یہ سب کچھ ہے. ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ نفس لوامہ کو مضبوط کریں، ملامت روکنے والا نفس، اور نفس امارہ کو دبائیں. وہ کام کریں جس سے نفس امارہ ناخوش ہو. استغفار کریں کثرت سے، نفس کی شر کی دعائیں جو ہیں اللہ کے نبی کی سکھائی بھی ان کو مانگیں، اور سب سے بڑی بات اس کو پہچانیں. جب بیماری کو پہچان لیا جاتا ہے تو پھر اس کا علاج بھی کر دیا جاتا ہے. اور ایک جملہ لکھیے کہ اپنے ساتھ ہمیشہ سوء ظن رکھیے اور دوسرے کے ساتھ حسن ظن. اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے لیے اچھا سوچا کرو، لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرو. جب کوئی اچھی بات کہہ رہے تو مان جو کیوں اس کے اندر کو رہتے ہو کہ نہیں تمہارے اندر کیا اور تم نے دل سے کہا ہے یا باہر سے کہا ہے. لیکن اپنے معاملے میں ہمیشہ سوء ظن رکھا کریں. ہمارے سلف صالحین اپنے بارے میں بہت سختی برتتے تھے، اس کو تعدیب بھی کہتے ہیں.
اس کو اپنے آپ کو ڈانٹنا بھی کہتے ہیں، اس کو مشارطہ بھی کہتے ہیں، کئی اس کے مشکل لمبے چوڑے نام ہیں، لیکن اس کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیجئے. نفس امارہ 4 چیزوں کا مرکب ہے. یہ سب سے پہلے تو خود پسندی، تکبر، جلد بازی اور جہالت. یہ 4 چیزیں لکھ لیں تو ان کے بعد نفس امارہ آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا. یوسف پہلے بھی ہیرے ہی تھے، لیکن گھڑ گھڑا کر وہ کام کے بن گئے. اس پارے کی نفع مندی کو سامنے رکھیں تو تھوڑا سا اس اینگل سے بھی اس رکوع کے ناطے سے بات کرتے ہیں. یوسف کی زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھ سن کر یا پڑھ کر آج ہمیں ان پہ رحم آ رہا ہوگا. ہائے بیچارے یوسف، ہائے کنویں میں ڈال دیے گئے، ہائے یوسف بیچارے جیل کی گھڑیوں میں تھے، یہ غلط سوچ رہے ہیں. آپ بولے واہ یوسف کنویں میں ڈال دیے گئے، ارے واہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہو گیا، یوسف کے ساتھ یہ ہو گیا. کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو تراشنا تھا. آج بھی جو لوگ ڈائمنڈ کے شوقین ہیں ان کو پتا ہے کہ جس ڈائمنڈ کے جتنے کٹس ہوتے ہیں نا وہ اتنا چمکتا ہے. یہ کیرٹس جو ہوتے ہیں نا، کتنے کیرٹ کا ڈائمنڈ، وہ اتنے کٹس ہوتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے کہ صرف روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن، 1 اسمال بیپ اس کے اندر جاتی ہے اور وہ باہر نہیں نکلتی. اس لیے صحیح ڈائمنڈ دیکھنا ہو نا تو اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ اندھیرے میں نہیں چمکے گا. ایک لائٹ آپ کے بلب کی کوئی اندر جاتی ہے وہ اندر ہی کھیلتی رہتی چھو 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 چھو. آزمائشیں ہمیں تراش کر ہیرا بنا دیتی ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کو مصر کے اس تخت پہ بٹھانے کے لیے اللہ نے یوسف کو آزمائشوں کے کتنے کٹس لگا دیے تھے. اگر پوری سیرت کو دیکھیں جن لوگوں کے سامنے یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی تو ان کے اوپر بھی قیاس کیجئے. ابو بکر صدیق، باتیں سنی، ڈانٹ سنی، آزمائے گئے، نبی کا دفاع کرنے میں ان کے بال نوچے گئے، لیکن پھر بعد میں ابو بکر بنے، صدیق بنے. اور انہی آزمائشوں کی بھٹی سے پک کر کوئی ابو بکر بن گیا تو کوئی خالد بن ولید بن کے سیف اللہ بن گیا. اور اگر مکے کی گلیوں میں بلال رضی اللہ عنہ نہ گھسیٹے جاتے تو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کیسے دیتے؟ تو لکھیے آزمائشیں عروج کی سیڑھیاں بن جاتی ہیں. شرط ایک ہے کہ ان آزمائشوں میں بندہ محسن کے روپ میں آئے. آگے والے رکوع میں ہم محسن کا روپ پڑھنے لگے ہیں، پیچھے بھی پڑھا ہے تو تھوڑا سا محسن اور حسین لفظ کا تقابل کرتے ہیں. ہمارے ہاں حسن یوسف کے نام پہ بات مشہور ہے. حسن یوسف، ید بیضا، کچھ ایسی باتیں. پوری صورت میں آپ کو کبھی بھی یوسف کے حسین یعنی بیوٹیفل ہونے کا ڈائریکٹ ذکر نہیں ملتا، الا یہ کہ وہی عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کٹانے کی بات ہے. لیکن آپ ذرا سا دیکھیے کہ ان کے محسن ہونے کا بہت تذکرہ. بلکہ میں تو یہ کہوں گی، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، علم کی حسن پر فضیلت. علم کی شان کیا ہے؟ حسن کی وجہ سے جیل میں ڈال دیے گئے اور علم کی وجہ سے تخت پر بٹھا دیے گئے. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے آئیڈیے کو سنا، اچھا لگا، لیکن جب ارد گرد نظر ڈالی تو کوئی بندہ اس قابل نہیں دکھا کہ مصر میں آنے والے قحط کا کوئی توڑ کر سکے. پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ہی اس قابل سمجھا تو اس پہ چند جملے لکھیے گا. مشورے تو بہت سے لوگ دیتے ہیں مگر عملی طور پر کام کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. Everybody says someone do, we say okay we will do and no one has done. آپ کسی سے بھی جا کر کہیں بھی پوچھیں گے نا تو آپ ان سے پوچھئے کہ تبدیلی آنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں بالکل آنی چاہیے. آپ سب سے ہی کہہ دو دنیا میں تبدیلی آنی چاہیے، پاکستان میں تبدیلی آنی چاہیے، بالکل آنی چاہیے. تو پھر آپ کو اگلا سوال پوچھوں کہ آپ تبدیل ہونے کو تیار ہیں؟ تو یہاں ہم چپ ہو جاتے ہیں. مشورے بہت سے لوگ دیتے ہیں لیکن نہیں کام کرتے. آئیڈیاز آپ کہیں سجیشن باکس رکھیں، لوگ بہت سے آئیڈیاز دیں گے، ساتھ ہی انہیں کہے کہ ذرا اس کی اسٹریٹجیز بھی بتا دیں تو وہ نہیں کر پاتے. تو لہٰذا یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں خوبیاں تھیں. جو محسن ہوتا ہے نا وہ بہترین طریقے سے حسین نہ بھی کسی کو لگ رہا ہو لیکن وہ خود بخود اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے.
اب آپ دیکھیں لفظ حسین کیا ہے، آپ کی میری اور خاص طور پہ خواتین کی زبان میں دیکھیں تو بیوٹیفائی ہونا، میک اپ کرنا، بیوٹیفائی، شکل اچھی لگنا. یہ قرآن اور یہ قرآن اسکول یہ ایک پارلر ہے جو آپ کو محسن بناتا ہے. اس پارلر یا اس سیلون یا اس بیوٹی ٹریننگ سینٹر کی نسبت جہاں جا کر لوگ شکل درست کرتے ہیں. حسین آپ کو کوئی دوسرا بھی بنا سکتا ہے. دلہن کا میک اپ لاکھوں میں ہو رہا ہے آج، لیکن محسن بننے کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے. دنیا کی حسین ہونے کے لیے دلہن کے میک اپ سے پہلے اس کو کتنی مشینوں میں سے گزارتے ہیں، چھیلتے چھالتے کھرچتے یہ کچھ. اسی طرح جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کا تزکیہ ہوتا ہے، آپ کا بلیچ ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ چلتا ہے یہ میری عادت پوری ہے، جو آج سن کر آپ کو دل پر چوٹ پڑے نا، فوراً سمجھا کرے یہ میرا بلیچ ہو رہا ہے، یہ اسکربنگ ہو رہی ہے، یہ میرا فیشیل ہو رہا ہے، یہ پالشر ہے، یہ مجھے اسٹیم دی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ دنیا کا میک اپ کتنا بھی مہنگا ہو، ایک بار کر لیں، کچھ گھنٹے کے بعد یا تو وہ سینک کے پانی میں بہہ جائے گا یا کسی ٹیشو سے اس کو صاف کر دیں، کلینر سے کر دیں. لیکن جب بندہ محسن بن جاتا ہے نا تو وہ اتنی جلدی نہیں رنگ اترتا. دنیا کا میک اپ تھوڑی دیر گزر جائے تو پھر اس کا اثر کم ہونے لگتا ہے. محسن بننے کا جو اثر ہے نا وہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے. پھر آپ ایک اور تقابل کریں کہ جو بہت میک اپ کرے وقت کے ساتھ اس کی اسکن ڈیمیج ہونے لگتی ہے، ڈیڈ ہونے لگتی ہے، اس کی اسکن کے پورز بند ہونے لگتے ہیں. لیکن محسن بنتے بنتے بندہ ایک دن کیا کہتے ہیں پرماننٹ میک اپ والا ہو جاتا ہے. آج آپ ایک سیلون سے جا کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرائیں تو وہ جو بنائیں گے اور کسی ڈرماٹولوجسٹ کے ہاتھوں لگ جائے، دونوں میں بہت فرق ہے. یہ جو قیمتی مہنگے سستے میک اپ ہے نا وہ اسی کا ہے، وہ آپ کو اس میں جو مرضی کہہ دے. ایک دفعہ آپ محسن بن جائیں گویا کہ پرماننٹ میک اپ ہو گیا. ناؤ جسٹ کیپ اٹ. بس اب آپ نے اس کا خیال رکھنا. ایک وہ جو بال نچواتے ہیں ہر مہینے ہفتے میں ایک دو بار جا کر تھریڈنگ کرائی، اور ایک یہ کہ ایک ہی دفعہ لیزر کرا لو، اب اس کے اوپر ذرا دوبارہ کچھ نہ کرنا. تو محسن بننے میں فائدہ ہے. جس طرح دنیا کے میک اپ کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں نا، محسن بننے کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں، بلکہ اس میں دن بدن بندہ زیادہ نکھرتا ہے، حیا آنے لگتی ہے. اور یاد رکھیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھلائی آتی ہے، خیر ہمیشہ بھلائی لے کر آتی ہے. ساری بھلائی خیر جو ہے وہ حیا میں ہی ہے، زینت دار بن جاتی ہے وہ چیز. تو بہرحال ان ساری باتوں کو سننے کے بعد آپ کے میرے عمل کے نقطے فیتھ ان ایکشن، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اللہ کی حکمتوں پر نظر رکھنی ہے، نیکی کرتے رہنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور اگر آپ زندگی کے کسی بھی عروج اور زوال کی کسی بھی پگڈنڈی سے گزر رہے ہیں تو اچھے دنوں کا انتظار کیجئے. ابھی آپ ان بٹوین ہیں. وہ دلہن جس کو دیکھ کے لوگ کہہ رہے ہائے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، کبھی اس کے میک اپ کے دوران اس کو دیکھ لیں تو اب چیخ مار کے بھاگ جائیں. جو بھوت بنگلہ اس کو بناتے ہیں پھر بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ کر کے اس کو سیٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تقدیروں پہ راضی رکھے. آگے دیکھتے ہیں، رکوع نمبر 8 ہے 56 سے 68. مومن اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے. 58-68 یہاں سے اب آپ کو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور دور ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں بڑے بڑے پیسیجز مس ہیں. کتنے سال جیل میں رہے کوئی نہیں پتا، بس کام شروع ہوا اور ختم. اب یہاں آپ کی زندگی کا ایک اور دور آ گیا. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے اسے نہیں پہچانا. کیوں؟ وہ تو مر چکے تھے. ان کو تو یہ پتا تھا کہ یوسف اگر بچ بھی گیا ہوگا، اس کنویں سے کسی نے اس کو نکالا ہوگا رحم کھا کے تو شاید بیکاری بن گیا ہوگا، کسی گینگسٹرز کے ساتھ لگ گیا ہوگا. لوگوں کے بچے جب اغوا ہو جاتے ہیں تو اکثر کرمنل بن جاتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا بچہ اغوا ہونے کے بعد نہ صرف یہ کہ نبی بلکہ وزیر بن گیا. یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے وعدے جو اللہ پہ نظریں رکھتے ہیں. جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے. چھوٹے بھائی بنیامین کی طرف اشارہ ہے
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں؟ بس اگر تم اسے لے کر میرے پاس نہ آئے تو میری طرف سے کوئی ناپ تمہارے لیے نہیں، بلکہ میرے قریب بھی نہ پٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ ذرا جملے بھی نوٹ کرتے جائیے۔ جو اولادیں نافرمان ہوتی ہیں نا، وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسے ہی غلط لفظ بولتی ہیں۔ اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ یہاں سے آگے تک کو انسیڈنسز کی ایک لمبی تصویر ہے، سنتے جائیں، پڑھتے جائیں، اور یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کی حکمتیں ہیں، جیسے وہ اپنے کاموں پہ غالب ہے نا، ویسے ہی وہ کسی کام کے کرنے کے لیے جو ان بٹوین کے سٹیپس ہوتے ہیں نا، اس پہ بھی قادر ہے۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے باپ کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا۔ دیکھیے ایٹیچیوڈ، دیکھیے اتنا ملا۔ یوسف نے کہا تھا کہ جتنے اتنے ہی ملیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی گھر میں، اس کے لیے بھی ایک اونٹ کا سامان دے دیں۔ کہا نہیں، وہ نہیں ملے گا، وہ آئے گا تو دینا۔ کیا کرنا چاہیے تھا ابا کو؟ جا کر کیا کہتے، ابا ہم سب کو ایک ایک اونٹ کا سامان ملا۔ ہاں ویسے اگر بنجامین جاتا تو ایک اور ملتا۔ یہ ہے ہمارے الفاظ۔ کچھ لوگ ہمیشہ نیگیٹو سے شروع کرتے ہیں، بی پازیٹو۔ 10 چیزیں آپ نے بولی اور میاں صاحب 8 لے آئے، یا 2 ملی نہیں، یا تھی نہیں، یا بھول گئے۔ آپ ذرا وہ گروسری کے تھیلے دیکھ کر کیا کہہ رہے ہوتے ذرا ذہن میں لے آئے۔ یہی یہاں ہو رہا ہے۔ دودھ نہیں لائے تو باقی سب چیزیں بیکار، دودھ دودھ دودھ، چاہے گھر میں آگے اندر ایک آدھی بوتل پڑی بھی ہو، احتیاطاً منگائی تھی۔ یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے پازیٹیوز کو ہائی لائٹ کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ وہ خود اپنے نیگیٹیوز چننے لگیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کے بارے میں تمہارا بس اتنا ہی بھروسہ ہے یا اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا۔ کیا پتہ چلا گناہ بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ باپ کو نہیں بھولا کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر چکے ہو، لیکن مروت کی وجہ سے اور حکمت کی وجہ سے اور فادر سن ریلیشن شپ کی وجہ سے انہوں نے بچوں کو شرمندہ نہیں کیا۔ خیر، بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یہ جملہ یوسف کی دفعہ کہنا بھول گئے تھے اور اسی کی وجہ سے یوسف کی آزمائش آ گئی۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو ہمارا سرمایہ بھی واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی کریں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے۔ یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ آپ سچے ہیں نا تو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور جب یوسف کو کنویں میں پھینک کر آئے تھے تو بات ہی ٹال دی، اور رات دیر سے آئے تاکہ ابا ہمارے فیس ایکسپریشنز ہی نہ دیکھ لیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا۔ کیوں؟ حدیث لکھ لیں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر حالات نہیں بدلے نا تو اب جو بیٹی روٹ کے آ گئی اس کو دوبارہ نہ بھیجیں۔ ہاں ہر سرکمسٹانسز چینج ہو گئے، کچھ اس نے بہتری کی، کچھ آپ کی بیٹی نے کی، تو پھر ایک چانس دیجیے۔ ورنہ عموماً ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے بہت لڑتے ہیں، پھر ماں باپ کے گھر لڑکیاں آ جاتی ہیں، اور جب وہ ماں باپ کے گھر آ جاتی ہیں کچھ عرصے ادھر رہ کے بھابھیوں کی باتیں، غصہ، گلہ، پھر وہ میاں یاد آنے لگتا۔ کوئی چینج کیے بغیر، حالات کو بدلے بغیر دوبارہ اس بچی کو بھیجتے ہیں، وہاں جا کر 2-4 دن، 6 دن، ہفتہ 10 دن خوشی کے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہ وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ پہلے کر رہے تھے۔ تو اگر چینج نہیں ہے نا، پچھلے بارے میں بھی پڑھا اور سورہ رعد میں بھی آ رہی آیت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو جو ما بانفسہم نہیں بدلتا نا تو دوبارہ کبھی وہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ ہاں مگر کیا کرو، جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و اقرار نہ دے دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ یہ ہے مومن کی فراست۔ کوشش پوری کرو، اور اس کے بعد بھی اگر پھر اللہ نے ہی کچھ چیز لکھی ہے تو پھر وہ تو تمہارے بھی بس میں نہیں اور میرے بھی بس میں نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام نبی بھی تھے، باپ بھی تھے، اور بہترین طریقے سے
اپنے بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، یعنی تربیت کے بہت ہی باریک اور بڑے بڑے خوبصورت سے نقطے آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، کیا فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ تم سب گرفتار کر لیے جو۔ جب انہوں نے پکا قول اقرار دے دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ انہیں راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی ٹرائی یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ تعالیٰ۔ یہ بالکل انہی آیات کے اوپر پوری طرح سے فٹ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے پوری کوشش بھی کر لی، بیٹوں کو نصیحت بھی دے دی، لیکن اپنا عقیدہ بھی بتا دیا کہ اس کے باوجود بھی جو ہوگا وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا ہوگا۔ تو کیا سیکھا کہ ہر کام کے لیے بہترین تدبیر اختیار کرنی ہے، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور متوکل بننا ہے، یعنی اللہ کے اوپر توکل کے نام پہ سب چیزیں چھوڑ نہیں دینی۔ یوسف علیہ السلام نے پوری پلاننگ کی کہ بنجامین ان کے پاس آئے، اس کے بعد توکل کیا، لیکن آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان کر کے تقدیر کا بہانہ، تو یہ کہہ دینا اچھا اللہ نے چاہا ہوگا تو کریں گے۔ ان آیتوں میں آپ کو تقدیر اور تدبیر کا توازن بھی دکھ رہا ہے کہ کہاں سے کیا کچھ ہوگا۔ خاص طور پہ اپنے بچے کے ناطے سے یہ ساری باتیں کھول کے رکھ دیں۔